بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث امریکی وزیر خارجہ کے بیرون ملک دوروں میں 2 ماہ کے تعطل کے بعد انہوں نے اپنے پہلے دورے کے لیے مقبوضہ فلسطین کا انتخاب کیا۔ اس دورے سے متعلق اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ دورہ جنوبی لبنان میں غاصب صہیونزم کی حزب اللہ لبنان کے ہاتھوں عظیم شکست کے 20ویں سالگرہ کے موقع پر انجام پا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس دورے کا بنیادی مقصد متفقہ کابینہ تشکیل دینے پر اتفاق رائے کی خاطر بنجامن نیتن یاہو اور بن گاتیر کو مبارکباد پیش کرنا ہے۔ ناظرین، امریکی صہیونی حکام کافی عرصے سے ایک اسٹریٹجک منصوبے پر مشترکہ طور پر کام کرنے میں مصروف ہیں۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد اسلامی مزاحمتی گروہ خاص طور پر لبنان میں حزب اللہ کو کمزور کرنے پر استوار ہے۔ واشنگٹن اور تل ابیب امریکہ کے نئے صدارتی الیکشن منعقد ہونے سے پہلے اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا مائک پومپیو کا مقبوضہ فلسطین کا یہ دورہ اسی مقصد کی ایک کڑی ہے۔ لیکن اس وقت جو اہم نکتہ پایا جاتا ہے وہ اسرائیل کے اعلیٰ سطحی حکام کے کچھ تحفظات اور پریشانیاں ہیں۔ ان پریشانیوں کے باوجود امریکہ کے وہ تمام ایران مخالف اور اسلامی مزاحمت کے خلاف انجام پانے والے اقدامات شامل ہونے پر مجبور ہیں۔ اس بارے میں تل ابیب کی پریشانیوں اور تحفظات کی حقیقی وجوہات مندرجہ ذیل امور میں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، اسلامی جمہوریہ ایران کی روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت۔ حال ہی میں ایران نے اپنا کامیابی سے پہلا فوجی سیٹلائٹ نور نامی زمین سے 440 کلومیٹر کی بلندی پر مدار میں قرار دے دیا ہے، جو ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت کی واضح دلیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کا یہ فوجی سیٹلائٹ امریکہ اور غاصب صہیونزم کی تمام فوجی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتا ہے۔ ناظرین، جس طرح سے امریکہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اسی طرح ایک مسلمان قوم ہونے کے ناطے ایران بھی فلسطین کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کر رہا ہے۔ ناظرین، ایران کی قومی اسمبلی نے جن 2 موضوعات پر بل منظور کیے ہیں، ان میں فلسطین میں ریفرنڈم کرانے اور صہیونی حکومت کی طرف سے فلسطین کے خلاف نسل پرستی کے خلاف عالمی مہم تیز کرنے پر تائید کی گئی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اس بل کے مطابق ایران کی عدلیہ اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ فلسطین کے خلاف صہیونی اقدامات کی نسل پرستانہ اقدامات کے خلاف مختلف علاقائی اور عالمی اداروں بالخصوص ہیگ کی عالمی عدالت یعنی انصاف کی عدالت میں مقدمات درج کرائے، فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کی غیر انسانی رویوں کو معروف کرے۔ ناظرین، امریکہ اس دورے میں ایک موقف اور بھی لے گیا ہے کہ ایران کے سربراہی میں اسلامی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ لبنان کی جانب سے 3 شمالی محاذوں پر اسرائیل کا گھیراؤ کرنے میں کامیابی۔ غاصب صہیونی حکام اچھی طرح جانتے ہیں کہ حزب اللہ لبنان کی موجودہ طاقت ماضی کی نسبت چند گنا بڑھ چکی ہے اور یہ مزاحمتی تنظیم میزائلوں کی انتہائی وسیع ذخائر کی مالک بن چکی ہے۔ ناظرین، امریکہ کا اسرائیلی دورہ صہیونزم کو مضبوط کرنا اور اس کے اتحادی جیسے آل سعود روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس کو مضبوط کرنا۔ ناظرین، واضح کرتا چلوں کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے اس وقت سعودی حکومت کے زوال میں تیزی آئی ہے۔ ناظرین، اسرائیلی حکام بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سعودی عرب سمیت عرب ممالک کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے شدید اقتصادی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنی سب سے بڑا اور طاقتور ترین ہتھیار یعنی دولت کھوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس دورے کا ایک اور مقصد انصار اللہ یمن نامی نئی طاقت کا ظہور، جو اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کے غاصب صہیونی حکام بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت یمن کی مزاحمتی گروہ خاص طور پر انصار اللہ خاص فوجی طاقت کے حامل ہو چکی ہے۔ ان کے پاس جدید اور ترقی یافتہ ڈرونز اور میزائل موجود ہیں۔ بہرحال، امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ایسے وقت مقبوضہ فلسطین کا دورہ کر رہے ہیں جب اسرائیل کی غاصب صہیونزم مغربی کنارے کو اپنے زیر تسلط علاقوں کے ساتھ مہلک کرنے پر حد سے زیادہ اصرار کرنے میں مصروف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صہیونی حکام کی جانب سے ایسی ممکنہ اقدام کی صورت میں مقبوضہ فلسطین میں آزادی کی تحریک دوبارہ جنم لینے کا خطرہ موجود ہے۔ اس منصوبے کے مخالفین بھی خاصی طاقت کے حامل ہیں اور ان مخالفین میں سے ایک اسلامی جمہوریہ ایران ہے، جس نے اپنی فضائی طاقت کے ذریعے خلیج فارس میں امریکی طیارے بھی مار گرائے ہیں۔
اس منصوبے کا ایک اور مخالف گروہ انصار اللہ یمن ہے۔ انصار اللہ یمن اب تک سعودی عرب کے تیل کی مصنوعات پر کاری میزائل کے حملے کر چکا ہے۔ اس طرح اس صہیونی منصوبے کی ایک اور مخالف قوت حزب اللہ لبنان ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران ان اسلامی مزاحمتی گروہوں اور تنظیموں کی مدد سے اسرائیل کا یہ منصوبہ خاک میں ملانے کے لیے بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ قوتیں ہرگز اسرائیل کو اپنی ظالمانہ منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی اجازت نہیں دیں گی، اور اگر غاصب صہیونیزم نے زیادہ اصرار کیا تو اس کا نتیجہ اس کی مکمل نابودی کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، اسرائیل کو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کے لیے اور بھی خطرے بڑھیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو وقت کے ساتھ ملتی رہے۔